محسن بھائی کا لمحہ صاحب میں آپ کو بتایا کہ وہ تھوڑا سا لیٹ ہے، وہ کہہ سے آپ سٹارٹ کر دیں تو پھر اچھا وہ چلے، آ جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے آپ کو فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر بھی ان نعمتوں کا ذکر ہے جو ہم پہلے جو ہے نا کیا ہے کہ بیان کر چکے۔ تقریباً جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو نعمتیں فرمائے، نعمتیں کی تھیں، تقریباً وہ 40 بڑی بڑی نعمتیں تھیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں مانتا ہوں تو دوستوں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کو تم نہیں گن سکتے۔ ٹھیک ہے جی، آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ بھئی ڈرو تم اس دن سے کہ جس دن جو ہے نا کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہیں ہوگی، یعنی ایک جان دوسرے کا بدلہ نہیں ہوگی، ولا یقبل منها عدل ولا تنفع شفاعت ولا هم ينصرون، اور نہ جو ہے نا کہ اس میں سے کوئی عدل قبول کیا جائے گا۔ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی وہاں پر جو ہے نا کہ کچھ لے دے کر، جس طرح ہوتا ہے نا کہ کچھ لے دے کر یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ ولا تنفع شفاعت، اور جو ہے نا کہ نہیں کسی کو کہ شفاعت جو ہے وہ نفع دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہاں پر جو دیوبندی حضرات ہیں وہ تقریباً یا اس آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ دیکھو کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی کا بدلہ نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھو کہ یہاں پر کافر ہے، کافر مراد ہے کہ کوئی کافر جو ہے کسی کافر کا بدلہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی، تو یہاں پر جو ہے کفار کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، تو لہذا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جو ہے نا وہ غلط جو ہے نا اس کا مفہوم بیان کرے گا تو اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ آگے چلیں جی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کچھ باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے مکمل کی، پوری کی، تو پھر اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ہم آپ کو بنانے والے ہیں لوگوں کا امام۔ قال ومن ذریتی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کہ میری اولاد سے، تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، قال لا ینال عہد الظالمین، کہ بھئی یہ جو کیا ہے، اور پھر سوری پھر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ عرض کی کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ بھئی جو میرا عہد ہے نا وہ ظالم کو نہیں پہنچے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو اس آیت میں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب جو ہے نا یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضل و شرف کے مختلف اور آپ کی نسل میں جو ہے نا فخر ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ حالات بیان فرمائے کہ جن سے سب پر اسلام کو قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ علیہ السلام پر واجب کی، وہ اسلام کی خصوصیات میں تھی۔ تو ابتلا، یہاں پر ابتلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مراد آزمائش مراد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت سارے امتحان لیے۔ ٹھیک ہے جی، پہلا امتحان کیا تھا؟ پہلا امتحان یہ تھا کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر آپ راضی رہے، پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو جو ہے نا کیا ہے کہ وہ ایک جگہ پر چھوڑ کر آ گئے ہیں جہاں پر اللہ کی رضا تھی، تو اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولاد کو وہاں پر چھوڑا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے آزمائش آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے کیا ہے کہ ڈالی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مکمل کیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ چلو اب جو ہے نا ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ تو پھر کہا کہ بھئی میری اولاد، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی وہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ سربراہ ہوگی، اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پھر میرا عہد، تو میرا عہد جو ظالموں کا نہ پہنچے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور کہتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا، اور وہ یاد کرو کہ جب ہم نے، ٹھیک ہے نا، اِذْ جَعَلْنَا یعنی ہم نے،
کیا کیا کہ اس کے گھر کو یعنی ہم نے بنایا، جعلنا کا معنی ہوتا ہے ہم نے بنایا، بیت کہتے ہیں گھر کو، مسابۃ للناس کہ لوگوں کے لیے ایک جو ہے نا وہ امن کی جگہ، امن کی جگہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا آپ یہ کہیں گے بھائی دیکھتے ہیں نا ہمارے لوٹنے کی جگہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارے گھر ہوتے ہیں، یا اور بھی چیز ہم صبح وہ کام پر جاتے ہیں پھر لوٹنے کی جگہ ہمارے گھر ہوتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے نا کہ یہ پناہ کی جگہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور کیا ہم نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کے لیے پناہ اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم و مصلی، اور پکڑیے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی جگہ کو جائے نماز، جائے نماز بناؤ، وَآهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، ٹھیک ہے جی، اور ہم نے تاکید فرمائی کسے، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہم نے کیا تاکید فرمائی کہ آپ کیا کون سی تاکید، ان طاہرا کہ وہ گھر کو صاف کریں، میرے گھر کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہم نے یہ تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو صاف کریں، کس کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، اجعل ھذا بلدا آمنا کہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، ٹھیک ہے جی، اس شہر کو کیا بنا دے، امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور ان کے رہنے والے کو طرح طرح کے جو ہے نا کیا ہے کہ رزق دے دے پھلوں میں سے، من آمنا منہم جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت پر، قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، ٹھیک ہے نا جی، اور جو کافر ہو تھوڑا برتنے کو، اس سے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ میں دے دوں گا، اللہ نے فرمایا اس کو بھی دے دوں گا، ثم اضطره الى عذاب النار، تو پھر میں اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کروں گا، وبئس المصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ اور جب بلند کیا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جو ہے نا وہ بیت اللہ شریف کے بنیادیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، ربنا تو دونوں نے کہا اے ہمارے رب، تقبل منا ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم بے شک تو ہی جو ہے نا کہ سننے والا اور جاننے والا ہے، ربنا وجعلنا اے رب، اے ہمارے رب، وجعلنا، ٹھیک ہے نا جی، ہمیں بنا، مسلمینی، ٹھیک ہے نا جی، مسلمین کا معنی کیا ہوتا ہے، گردن جھکانے والا اللہ کا آپ کے لیے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک اور ہماری اولاد میں سے ایک امت یعنی تیری فرمان بردار ہو، وہ ارنا مناسکنا اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا، یعنی ہمیں بتا، وتب علینا اور ہم پر توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور یعنی کیا ہے کہ رحم کرنے والا ہے، آگے فرمایا ربنا وبعث فیہم اے رب ہمارے بھیج ان میں، ٹھیک ہے، رسول منہم ایک رسول، یتلو علیہم کہ جو ان پر ایک ہماری آپ کی آیات کو تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب اور ان کو کتاب سکھائے، والحکمت اور ان کو حکمت سکھائے، ٹھیک ہے نا جی، یزکیہم اور ان کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے، جی، اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کی طرف آپ نے توجہ ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے نا جی، مشکل الفاظ کی طرف آپ توجہ نہیں کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں اچھے طریقے سے نہیں آئے گی، یہ اس میں کوئی مشکل الفاظ کی جو آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، قاسم بھائی، اختر صاحب، ٹھیک ہے سمجھ سب آگے سمجھ، اچھا جی آگے چلیں، سبق نمبر آپ کا ہے آج 10، بلکہ سبق نمبر ہے 11، ضمیر مجرور متصل، ٹھیک ہے جی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ضمیر مجرور متصل کس کو کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ضمیر مجرور متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں کہ جو عمل جر میں واقع ہو، ٹھیک ہے نا جی، اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی، یعنی جو مجرورات میں سے واقع ہو اور کس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اس کو مجرور کہتے ہیں، اب دیکھو کہ اب آپ کے سامنے نا ایک بات آ گئی، کون سی بات آ گئی
کہ بھئی اگر عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو متصل، اگر عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے نہیں تو منفصل، اور اگر مرفوعات میں سے ہے تو مرفوع، اور اگر منصوبات میں سے ہے تو منصوب، اور اگر مجرورات میں سے تو مجرور۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ بتائیں گے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا قاسم بھائی، آپ بتائیں کہ ضمیر منصوب منفصل کس کو کہتے ہیں؟ منصوب ہاں منفصل، ہاں، علامہ صاحب جو عامل کے ساتھ نہ ملی ہو، اور کیا ہو؟ منصوبات میں سے۔ منصوبات میں سے ہو جی، ہاں، کیا ہو؟ منصوبات میں سے ہو اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منصوب منفصل، منصوب منفصل۔ تو منفصل۔ عمیر بھائی آپ بتائیں گے کہ ضمیر مجرور متصل کس کو کہتے ہیں؟ جی محسن بھائی آپ بتائیں گے ضمیر مجرور متصل کس کو کہتے ہیں؟ جی علامہ صاحب، جو مجرور میں ہو، مجرور میں سے ہو جو اور عامل کے ساتھ ملی ہو، جر جو میں سے مجرورات میں سے ہو، یوں کہو جو مجرورات میں سے ہو اور اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ اچھا اچھا، کوئی بتائے گا کہ مجرور منفصل کس کو کہتے ہیں؟ جی علامہ صاحب جو مجرورات میں سے ہو لیکن عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو۔ ہاں، آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ضمیر مجرور جو ہے نا وہ متصل ہوتی ہے، منفصل ہوتی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی اختر صاحب آپ سن رہے جی علامہ صاحب، ہیں؟ تو قاسم بھائی ضمیر ایک مجرور دفعہ علامہ منفصل بھی صاحب نہیں دوبارہ ہے۔ بتائیے گا، دوبارہ بتائیے گا ذرا۔ ضمیر مجرور متصل، ضمیر مجرور جو ہے نا وہ منفصل ہوتی نہیں ہے۔ پہلے سننے کے ضمیر، بغیر ہی جواب دیا تھا۔ ہیں جی؟ نہیں، سن تو لیا تھا لیکن لگا ہوتی ہوگی۔ چلو، تو اس طریقے سے جو ہے نا، چلیں یہ اچھی بات ہے نا، اس وجہ سے ابھی میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتا دیا۔ قاعدہ کیا ہے بھائی؟ مرفوعات میں سے ہو تو مرفوع، ٹھیک ہے جی، اور اگر منصوبات میں سے ہو تو منصوب، اور اگر مجرورات میں سے ہو تو مجرور۔ پھر کیا ہے کہ اگر وہ عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو متصل، اور اگر عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے نہیں ہے تو منفصل۔ بات سیدھی ہے، یعنی مزید ہمیں جو ہے کیا ہے کہ جھگڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ مجرور متصل ہے کیا ہے۔ دیکھتے ہیں بھئی اگر تو وہ منصوبات میں سے ہے، کیونکہ منصوبات ہم نے نہیں پڑھے، مرفوعات ہم نے جو ہے نا ابھی اچھے طریقے سے نہیں پڑھے۔ ابھی ہم ڈائریکٹ ابھی اس سبق کے بعد جب یہ ختم ہوگی نا بات، جب یہ بات ختم ہوگی تو میں ڈائریکٹ آپ کو مرفوعات، مجرورات اور منصوبات تک لے جاؤں گا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو چونکہ پھر ہماری کافی نحو جو ہے نا وہ مکمل ہو جائے گی، کہ جو ہمیں ایک جو ہے نا وہ ایک یعنی جانکاری کے لیے بھی آپ جس کو کہہ لیں، اور امتحان کے لیے بھی جو ہے نا ہمیں یہ کافی ہوگی۔ مزید جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے قواعد ہیں، وہ بھی انتہائی اہم ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں جو ہے نا وہ پیش کروں گا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام کا کیا نکلا؟ عمیر بھائی بتائیں کہ مجھے ایک مرتبہ، عمیر بھائی بتائیں شاید مصروف ہوں گے، ایک مرتبہ اختر صاحب آپ بتائیے کہ ضمیر مرفوع منفصل کس کو کہتے ہیں؟ جو منصوبات میں سے ہو اور علامہ صاحب ملی ہو۔ ہاں، یہ آپ نے سنا نہیں میری بات، مرفوع منفصل کی بات کر رہا ہوں میں۔ مرفوعات میں سے ہو اور ملی ہوئی ہو علامہ صاحب۔ منفصل ملی ہوئی نہ ہو نا، منفصل کا معنی ہوتا ہے ملی ہوئی نہ ہو، متصل کا معنی ہوتا ہے ملی ہوئی ہو، منفصل کا معنی ہوتا ہے ملی ہوئی نہ ہو، ٹھیک ہے جی؟ علامہ صاحب پہلے سے تو میں نے منفصل ہی یاد کیا بھائی، آج الٹا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ منفصل کا مطلب جڑا ہونا ہے کہ توڑنا ہے؟ انفصال سے ہے نا، انفصال فصل سے، فصل کا معنی ہوتا ہے ٹوٹنا، اتصال کا معنی ہوتا ہے ملنا۔ متصل، جی ٹھیک ہو گیا علامہ صاحب، میں ابھی الٹ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے ہاں جی، ٹھیک بتائیے، ٹھیک ہے ہے، اس لیے آپ جو ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں ابھی۔ ٹھیک۔ ہاں آگے چلیں جی، سبق نمبر 11 ہے ضمیر مجرور متصل۔ اس ضمیر کو کہتے ہیں کہ جو عمل جر میں واقع ہو، یعنی جو محل جر میں، یہاں پر میں نے لکھنا تھا، یہاں پر عمل جر ہو گیا، ٹھیک ہے جی؟ محل جر میں واقع ہو اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، تو ضمیر مجرور متصل کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مجرور بحرف جر، نمبر دو مجرور باضافت۔ اچھا یہاں پر ایک اور چیز آپ کو میں دکھا دیتا ہوں تاکہ پھر آپ کو اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے۔ تو یہاں پر یاد رکھ لو کہ جو ضمیر مجرور ہے اس کی صرف دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مجرور بحرف جر، نمبر دو مجرور باضافت۔
اچھا یہاں پر یہ جو یہ دیکھیں، پہلی بات تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو مجرور بحرف جر کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں جی حروف جارہ کا کیا عمل ہے، حروف جارہ کا آپ نے عمل پڑھا ہے کہ وہ اسم کو جر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حروف جارہ کا عمل کیا ہے، حروف جارہ، ٹھیک ہے جی، وہ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ حروف جارہ کا عمل یہ ہے کہ یہ اپنے مدخول کو ہمیشہ جر یعنی کسرہ دیتے ہیں، جیسے المال لزیدن، اب دیکھو لزیدن کو یہ کسرہ دے رہے ہیں، تو اب لام کے بعد جو ضمیر واقع ہوگی نا وہ بھی مجرور ہوگی، وہ مجرور کس کی وجہ سے ہوگی، حرف جر کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا جی۔ جیسے لہم، فیہم، فیہم، دیکھیں نا فیہم، تو اب دیکھو فیہم الا، الا کے بعد ہو تو الا کے بعد ہوگا تو علیہ پڑھا جاتا ہے اس کو، یا علیہما پڑھا جاتا ہے، یا علیہم پڑھا جاتا ہے، یا علیہم پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ مجرور ہوا حرف جر کی وجہ سے۔ نمبر 2، آپ آ جائیں پیچھے، مرکب اضافی کا حکم مجھے بتائیں گے، قاسم بھائی بتائیں گے کیونکہ ان کو یاد ہوتا ہے مرکب اضافی کا حکم۔ قاسم بھائی آپ بتائیں مرکب اضافی کا کیا حکم ہے؟ جی جی صاحب، مرکب اضافی کا حکم، اس مرکب کا حکم یہ ہے کہ مرکب اضافی کی دوسری جز یعنی مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگی۔ مجھے پتا تھا نا کہ آپ کو یاد ہے، ماشاءاللہ، دیکھنے دیا تھا یہاں جو ہے نا آپ نے بتا دیا۔ تو اب دیکھو کہ یہاں پر غلام و زیدن، اب زیدن کی جگہ اگر ہو ضمیر آ جائے جیسے غلام ہو، تو ہو، اب زیدن یہ مجرور ہے نا، تو جو ہو اس کے ساتھ ہم ملائیں گے تو یہ مجرور ہو جائے گا۔ جی اب بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی ضمیر مجرور متصل کی کتنی قسمیں ہیں، 2 قسمیں، یا تو وہ مجرور ہوگی حرف جر کی وجہ سے، یا پھر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ جی اختر صاحب بات اب سمجھ میں آئے گی ضمیر مجرور کی، بھئی ضمیر مجرور کیوں مجرور ہوتی ہے؟ علامہ صاحب سیکنڈ والا نہیں ہے، اس جو پہلے والا تو ہو گیا کلیئر، بالاضافت اگر ان کا معنی بھی کلیئر ہو جائے تو۔ ہاں، جانی غلام ہوں مانے آیا میرے پاس اس کا غلام، پہلے تھا نا زید کا غلام، اب کیا کہتے ہیں اس کا غلام آیا بالفرد۔ جس طرح آپ کو میں مثال ایک دے دوں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دے دوں کہ بالفرد آپ اپنے دفتر میں ہوں، آپ جو ہے نا کہ اپنے نائب سے پوچھیں کہ بھئی فلاں آدمی آیا تھا، تو وہ کہے جی فلاں آدمی تو نہیں آیا تھا لیکن اس کا غلام آیا تھا، یا اس کا فلاں بندہ آیا تھا، یا اس کا جو ہے نا اسسٹنٹ وغیرہ آیا تھا، جی ٹھیک ہے نا جی۔ جی بات سمجھ میں آئی؟ جی ٹھیک ہے علامہ صاحب۔ ہاں، تو یہ جو مجرور ہے نا، یہ مجرور کس کی وجہ سے ہوتا ہے، یا تو پھر اضافت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر کس کی وجہ سے ہوتا ہے، حرف جر کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ تو مجرور بحرف جر اس ضمیر کو کہتے ہیں کہ جو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو۔ ضمیر مجرور بحرف جر کی 14 ضمیریں ہیں، جیسے لی، لنا، لکا، لکما، لکم وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اور مجرور اضافت اس کو کہتے ہیں کہ جو اضافت کی وجہ سے مجرور ہو۔ ضمیر مجرور بالاضافت کی بھی 14 ضمیریں ہیں۔ نمبر 1 غلامی، میرا غلام، ٹھیک ہے، غلامنا ہمارا غلام، ٹھیک ہے، غلاموں کا تیرا غلام، غلاموں کا تم دونوں کا غلام، غلامکم تم سب کا غلام، غلاموں کے تو ایک عورت کا غلام، غلامکما تم 2 عورتوں کا غلام، غلامکن تم سب عورتوں کا غلام۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا جی، فائدہ، ضمیر کی حرف کے ساتھ مشابہت اس طرح ہیں جس طرح حرف بغیر دوسرے کلمے کے ملائے اپنے معنی مرادی پر دلالت نہیں کرتا، اس طرح ضمیر بھی بغیر مرجع کے ملائے اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتی، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے پھر سوال ہے کہ مبنی کی کتنی اقسام ہیں؟ جی فائدہ مبنی کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مبنی اصل، اس مبنی کو کہتے ہیں کہ جو اصل وضع کے لحاظ سے مبنی ہو، جیسے من، من، ضرب، اضرب وغیرہ۔ اچھا مبنی بلا عارض اس کو کہتے ہیں کہ جو اصل وضع کے لحاظ سے مبنی نہ ہو بلکہ کسی عارضے کی وجہ سے مبنی ہو، جیسے ہوا، الذی وغیرہ۔ جی میرے خیال میں یہ تو سبق آج کا آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ جی اختر صاحب اس میں مزید کوئی اگر کوئی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو؟ نہیں ٹھیک ہے علامہ صاحب، اور حسن بھائی میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ نے کوئی کویشچن کرنا ہو۔ چلیں ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ جو یدی ہے
اس میں سے کون بتائے گا کہ یہ یدی میں جو یا ضمیر ہے یہ کون سی ہے؟ ابھی ہم نے سبق پڑھا ہے جی، کون بتائے گا؟ جی اختر صاحب، یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دیکھیں، یہ غلامی اور ادھر سے یہ یدی، دیکھیں دونوں کو ایک چیز ہے نا. جی علامہ صاحب، تو یہ یدی میں یا ضمیر کون سی بنے گی؟ یہ اضافت بنے گی علامہ صاحب؟ ہاں، مجرور بالاضافت. ضرور، یہ ضمیر مجرور متصل ہے بالاضافت ہے. جی ٹھیک. ٹھیک ہے جی. یدی فوق الکتاب، میرا ہاتھ کتاب کے اوپر ہے. یدی فوق الکتاب، میری کتاب، میرا ہاتھ کتاب کے اوپر ہے. اب جہاں پر بھی یہ راسی، یہ ضمیر مجرور متصل ہے، مجرور بالاضافت ہے. راسی میں یہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا. یدی، عینی، عینی میری آنکھ. تو مطلب یہ کہ جہاں پر یا آ جائے اور مثال کتابی میری کتاب، قلمی میرا قلم، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا جی. دراجتی میرا سائیکل. تو جہاں پر یعنی یہ مضاف الیہ واقع ہو تو وہ مجرور متصل ہوتی ہے. اچھا، وسادتن کہ بھئی تکیہ، ہادی وسادتن یہ تکیہ ہے. یدی فوق راسی، میرا ہاتھ میرے سر کے اوپر ہے. یدی علی راسی، میرا ہاتھ میرے سر پر ہے. وہاں فوق کا معنی ہوتا ہے سر کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا جی. اوپر ہونا، اوپر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر پر نہیں ہونا، اوپر ہونا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی جو ہے نا آسمان ہمارے اوپر ہے. اچھا، ہمارے سر پر کوئی چیز ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سر پر ہے. تو فوق، یدی فوق راسی کہ میرا ہاتھ میرے سر کے اوپر ہے، اوپر ہے، ٹھیک ہے نا جی. یدی علی راسی، میرا ہاتھ میرے سر پر ہے. راسی علی الوسادت، میرا سر تکیے پر ہے. الطفل فی السریر، بچہ چارپائی میں. راسو علی الوسادت، اس کا سر جو ہے نا وہ تکیے پر ہے. یدی علی عینی، میرا ہاتھ میری آنکھ پر ہے. اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ میرے آنکھ سے اوپر تو یوں کہیں گے یدی فوق عینی، میرا ہاتھ میرے آنکھ سے اوپر ہے. یدی علی اذنی، میرا ہاتھ میرے کان پر ہے. یدی علی فمی، میرا ہاتھ میرے منہ پر ہے. صدیقی فی الغرفۃ، میرا دوست کمرے میں ہے. این صدیقی، آپ کا دوست، میرا دوست کہاں ہے؟ تو کہا جائے گا صدیقوں کا فی الغرفۃ. یاد رکھو، سوال میں جب یا ہو تو آپ نے وہاں پر کاف دینا ہے. این صدیقی، تو آپ نے جواب میں کیا دینا ہے؟ صدیقوں کا فی الغرفۃ. بالکل دیکھو نا کہ بھئی اردو میں سوال کیا جاتا ہے نا کہ بھئی میرا دوست کدھر ہے؟ تو سننے والا کہے گا کہ آپ کا دوست جو ہے وہ کمرے میں ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو وہاں پر ہم یوں نہیں کہیں گے صدیقی فی الغرفۃ کہ میرا دوست کمرے میں، بلکہ آپ کا دوست تو صدیقوں کا ہوگا. سوال میں اگر یا ہے تو آپ نے کاف دینا ہے، اور اگر سوال میں کاف ہے تو آپ نے جواب میں یا دینا ہے. یدہ علی رأسہ، اس کا ہاتھ اس کے سر پر ہے. این یدہ، اس کا ہاتھ کدھر ہے؟ اچھا، یہ وہاں پر یہ ویسے ہی ہوگا. یہ یدہ علی این یدہ، تو جواب میں یدہ آئے گا، جواب میں اور کوئی نہیں آئے گا. وراسہ علی الوسادۃ، اور اس کا سر کس پر ہے؟ تکیے پر ہے. الصورۃ علی الجدار، یہ تصویر جو ہے وہ اس پر ہے، دیوار پر ہے. والساعۃ علی الجدار، اور گھڑی سر کس پر ہے؟ دیوار پر ہے. والخارطۃ علی الجدار، نقشہ جو ہے دیوار پر ہے. اضع یدی علی الکتاب، میں رکھتا ہوں اپنا ہاتھ کتاب پر. اور اضع یدی علی الکرسی، میں اپنا ہاتھ کرسی پر رکھتا ہوں. اضع یدی علی عینی، میں اپنا ہاتھ اپنے جو ہے نا کیا ہے کہ آنکھ پر رکھتا ہوں. تو یہ تیسرا سبق ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو ہے آپ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. تو باقی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے ساری چیزیں آسان ہیں. آج تو میرے خیال میں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آج تو بہت سارا سبق آسان ہے.